نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر عقیدہ توحید، جس کا پہلا حصہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا، آج حدیث مبارکہ سے ایک حقیقت آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہوئے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی ان شہداء پر جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے۔ ثم صعد المنبر کالمودع للاحیاء والاموات، آقا کریم نے خطاب کیا اور خطاب کر لینے کے بعد آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ ممبر پر جب جلوہ گر ہوئے تو خطاب یوں کیا گویا کہ آپ زندوں کے لیے اور جو وفات پا گئے ان کے لیے کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو بطور نصیحت ہو۔ یعنی ممبر پر جلوہ گر ہو، جنازہ بھی پڑھایا۔ اب نماز جنازہ میں عموماً ممبر نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور خطاب کی۔ خطاب کے الفاظ یوں ارشاد فرما انی فرتکم علی الحوض، فرما لوگو میری بات کو غور سے سنو۔ فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پر تمہارا قائد ہوں گا، تم سے پہلے۔ یہ جملے لوٹ کر آگے پھر فرمایا وَإِنَّ أَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةٍ إِلَى الْجُحْفَةِ۔ اب کیونکہ آقا کریم نے اس کی چوڑائی بیان کی، اب وہ دونوں علاقے مدینہ طیبہ کے قریب ہیں۔ آقا نے فرمایا حوض کوثر اتنا اس کا عرض ہے، چوڑا ہے، جتنا مقام ایلا سے لے کے مقام جحفہ۔ یہ لوگ جو عموماً احرام سے رہ جاتے ہیں، پھر وہ جوفا کیونکہ وہ قریب پڑتا ہے، ادھر سے وہ پھر واپس احرام پہن کے آتے ہیں تاکہ حد نہ لگے۔ فرمایا اتنا چوڑا۔ اب اگلے جملے سنیے، فرمایا انی لست اخشی علیکم۔ اب یہ خطاب حضور علیہ السلام کا آخری ہے۔ فرمایا مجھے اب اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ یعنی اب تمہارے شرک کرنے والی بات اب ختم ہو گئی، سمجھا دیا میں نے شرک ہوتا کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا، اس کی وضاحت کیا، وہ ہوتا کیا، وہ کب کرتے تھے، وہ کون کرتے تھے، ہم نہیں کرتے۔ فرمایا انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا من بعدی۔ فرمایا اب میرے بعد مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی۔ یہ جملے میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ میری امت میرے بعد اب شرک نہیں کرے گی۔ یہ جو درباروں پہ جانے کی آیات لکھی، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کسی مسلک والے کے پاس آپ چلے جائیں، اس کے سامنے قرآن پاک رکھیں، اول جو ترجمہ سیدھا اس سے نہ سنیں،
سیدھا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. مثلا جنہ کتنے لفظ ہیں بولیے ذرا؟ جیم نون تا. ہر بندے کو پتا ہے جنت کس کو کہتے ہیں. اس جنت کے نیچے زیر لگا دیں من الجنت، لفظ تین ہے. یہی لفظ قرآن پاک میں جیم کے اوپر پیش لگا دیں، کیا بنا؟ جنہ. تینوں قرآن میں ہیں. امت کس کو کہتے ہیں؟ گروہ، فرقہ. یہ دو معنی سب کو آتے ہیں، مگر امت وقت کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں. وقت، جب وقت آ جائے اس کو امت کہتے ہیں. کیونکہ قرآن نازل ہوا عربوں پر، ہم پر نہیں نازل ہوا. اعما اندھے کو کہتے ہیں. اب قرآن مجید میں ہے کہ نبی اندھوں کو ہدایت نہیں دیتا. کون سے اندھے؟ یہ جو چھڑی لے کے چلتے یہ اندھے. با سواد یارا بصیر. پھر بولیے با سواد یا را بصیر. جس کے پاس بصیر نہیں اسے ہدایت نہیں. بصیر کس کو کہتے ہیں؟ جب تک کسی سے پوچھا نہ جائے، سمجھا نہ جائے، قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں. تو صحابہ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ یہ سمجھانا کہ ان کو کیسے یقین آ کہ یہ اللہ کا قرآن. اس تصور کو عقیدہ توحید کے ذریعے سمجھے. فرما انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا من بعدی. مجھے اس بات کا اب کوئی ڈر نہیں ہے، میری امت اب میرے بعد شرک نہیں. درباروں پہ جانے پر جو کہے نا شرک، وہ خدا پر بھی بہتان باندھتا ہے، مصطفیٰ پر بھی بہتان باندھتا ہے. قرآن میں ایک آیت درباروں پہ جانے سے ممانعت کی نہیں. نکالیے دربار کس کا تھا؟ چلیں بولیں. کوئی کسی اہل سنت سے پوچھ لیں، دیوبندی سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں. کسی ایک شخص کا دربار ہو جس کو حضور نے فرمایا ادھر نہیں جانا، پھر تو دلیل بن جاتی. جب وہ آیات جن کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پہلی بار تفسیر دنیا میں آئی ہے، تفسیر ابن عباس المکیاس کے نام پر، آپ فرماتے جہاں من دون اللہ آ جائے، یعبدون کے ساتھ، اب یہ صحابی فرما من دون اللہ آ جائے، وہاں یقین کر لینا وہاں یعبدون سے مراد اصنام یعنی بت ہوتے ہیں. من دون اللہ سارے قرآن میں نکالے آئے تھے. وہاں کیا مراد ہوگا؟ بت. تو جن بتوں پر اللہ پاک نے ممانعت فرمائی کہ تم ادھر نہیں جانا، وہ کن کو ممانعت فرمائی تھی؟ مسلمان کو یا ان کافروں کو؟ مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے. مشرک کیونکہ شرک کرتے تھے، وہ کہتے وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے. یہ جو ہم نے بہت اچھی چیزیں پاورفل بنائی، گریسفل بنائی، جس کا پرسنالٹی ہے وہ بھی خدا ہے. یہ جو آپ کی ٹرین آئی تھی اس وقت بھی اس کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا انڈیا کے لوگوں نے. وہ کہتے یہ بہت پاورفل خدا. خدا کا کانسیپٹ ہر مذہب میں الگ الگ رہا ہے، اس سے انکار کوئی نہیں. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد شرک نہیں ہوگا. یہ کن کو فرما رہے ہیں؟ اپنے غلاموں. یہ نہیں فرمایا کوئی فرد شرک نہیں کرے گا. فرد کا شرک کرنا ہو سکتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے وہ بے ایمان ہو. دنیا میں کتنے ممالک، آپ انڈیا میں جائیں شرک نہیں ہوتا، ایک سے ایک بڑھ کر ہر گھر میں بت موجود ہے. لست انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا من بعدی. میرے بعد مجھے اب ڈر نہیں رہا، کیونکہ مجھے اب اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ امت شرک میں مبتلا ہوگی، کیونکہ شرک کی حقیقت میں نے بتا دی. آگے سنیں. ولیکن اخشی علیکم، لیکن مجھے ایک بات کا ڈر ہے. شرک کا ڈر نہیں، مگر ایک بات کا ڈر ہے. اب وہ ڈر والی کون سی بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم کیا ہوگا؟ علیکم الدنیا، تم پر دنیا غالب آ جائے گی. تمہارا دین بھی چھوٹے گا، خدا کی ذات بھی چھوٹ جائے گی، رسول اللہ بھی چھوٹیں گے، اللہ کی محبتیں بھی چھوٹیں گی، اللہ کی رغبتیں بھی چھوٹیں گی، چاہتیں بھی چھوٹیں گی، محبتیں بھی چھوٹیں گی، خدمت دین بھی چھوٹ جائے گا، دعوت دین بھی چھوٹ جائے گا. فرمایا یہ مجھے ڈر ہے کہ میرے غلام تو ایسے نہیں تھے. ابو بکر عمر ان کو تو میں نے بنا دیا، عثمان و حیدر میں نے ان کو بنا دیا، بلال میں نے اس کو بنا دیا، طلحہ میں نے اس کو بنا دیا، زبیر میں نے سب کو بنا دیا. اب وہ جو بعد میں آئیں گے
ان کا مجھے ڈر ہے کہیں دنیا میں غرق نہ ہو جائیں۔ آپ اس کی سادہ مثال دیکھ لیں دنیا میں غرق ہونے کی۔ آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ آپ دائیں بائیں دیکھ لیں جمعے میں کتنی پبلک ہے؟ صحیح ہے نا؟ میں ٹارگٹ نہیں کرتا کون نہیں آیا، میں یہ کہتا ہوں نہیں آئے۔ اب چاروں طرف دیکھیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، آپ کا ایک بیٹا آیا ہوگا، باقی 3 گھر ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی، وہ تو الگ مجبوری ہے نا، نہیں آئے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تم پر دنیا کا ڈر ہے کہ میرے ہو کر تم دنیا کا تو نہ بننے والے تھے، تمہیں تو رب نے میری گود میں ڈالا تھا، میری جھولی میں ڈالا تھا، کدھر چلے گئے؟ آگے جملے سنیے۔ علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، تم دنیا کے محبت میں غرق ہو جاؤ گے، دنیا میں فنا ہو جاؤ گے، دنیا کے رغبت میں پھنس جاؤ گے۔ وَتَقْتَتِلُوا فَتُهْلِكُوا، دنیا کی خاطر تم ایک دوسرے کو مارنے والے بن جاؤ گے۔ مرنے مارنے کا مطلب یہ نہیں تلوار سے، فرما تمہارا تعلقات ایسے ہو جائیں گے، میں نے اس سے نہیں بولنا، اس نے سلامی نہیں دی۔ پیسے ہی ہے نا، دور کیوں جاتے؟ میں اس طرح کے میں نے بھی تماشے دیکھے۔ آپ نے 1000 لیا تھا، مجھے کتنا دینا؟ 2۔ میں نے 5 دیے تھے، 1 پنکھا بھی دیا تھا، آپ نے کتنے دینے؟ اب میں تو نہیں کہتا یہ حرام ہے، میں نے اس کے بارے میں کوئی اسٹڈی نہیں کی کہ یہ حلال کے ہاں بنتا ہے یا حرام۔ تحفہ دینا سنت، مگر تحفے کے ساتھ حد لگانا یہ ذرا مسئلہ بڑا خراب کرتا ہے۔ آگے سنیے، فرما تم قتل کرو گے، تم قتل ہوگے، کما ہلک من قبلکم، فرمایا یہ حال تمہارا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے مجھ سے پہلے امتیں قتل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ فرماتے اس کے بعد حضور نے خطاب نہیں کیا، لاسٹ خطاب، آخری بار آپ ممبر پر جلوہ گر ہو۔ اس کے بعد حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے، آپ اللہ کے پاس چلے۔ اب یہاں حضور شرک نہ ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں کہ حضور کا امتی اب شرک، اسے پتا خدا کون مصطفیٰ کون۔ بات کوئی امتی نبی کو خدا نہیں مانتا، پاسبل نہیں۔ یہ جو لفظوں کا ہیر پھیر ہے، لفظوں کا، وہ جی آپ کے داتا کہنے سے کوئی داتا بن جاتا، یہ مجھے صرف قرآن سے آیت نکال دیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے جوگے تو ہوں گے نا، ترجمہ پڑھیں شیخ مجید صاحب میں، اتنے جوگے تو ہوں گے نا کہ ترجمہ پڑھا ہوگا، داتا کا لفظ ہی قرآن میں نہیں، نکالے۔ مزہ ہے نا، اسٹڈی کریں۔ میں نے کون سا آپ کا کافر کہنا؟ آپ کی غلط فہمی ہوگی، وہ آپ کی وجہ سے میں سمجھ جاؤں گا، میری وجہ سے آپ سمجھ جائیں گے، دور ہو جائے گی، اور آمنہ کا لال ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اتنی سی بات ہے نا۔ لڑائی بھائی ماں تو نہیں کرنا، مومن کرنا۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مصطفیٰ کے بن جاؤ۔ میں نے کیا کہا؟ داتا کا لفظ قرآن میں، اونچا بولی، داتا کا لفظ قرآن میں اب یار ہے نا، اس سے مبارک داتا صاحب کا دیکھ لیجئے، داتا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کدھر؟ قرآن میں دکھاؤ۔ پھر تو پکوڑے بھی قرآن میں نہیں، سموسے بھی قرآن میں نہیں، پیزا بھی قرآن میں نہیں، یہ جتنی کھانے پینے والی دکان ہے یہ بھی قرآن میں، تو جاتے کیوں؟ جو قرآن میں نہ وہ نہیں ماننا چاہیے۔ یہ آپ کا کانسیپٹ، میں نہیں کہتا۔ ٹوائلٹ جو قرآن میں آپ لفظ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، جس کو آپ پنجابی میں باتھ روم کہہ لیں، لیٹرین کہہ لیں، وہ بھی قرآن میں نہیں۔ یہ جتنے ڈیکوریٹ آپ کے کپڑے سلائی ہوتے ہیں مشین پر، ساری زندگی اس طرح کے نبی نے پہنے کوئی، یہ بھی قرآن میں۔ یہ کہاں سے کون سی تعریف؟ ایک بار آقا دو جہاں علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کیا؟ وہ بار بار ایک لمبی فہرست، کبھی مکھن پوچھیں، کبھی گھی پوچھیں، کبھی پنیر پوچھیں۔ آقا نے اس کو روکا، فرما سنو، الحلال بین والحرام بین، بس فرما حلال بیان ہو گیا، حرام بیان، وَأَمَّا مَا سَكَتَ عَنْهُمْ، رہ گئی جہاں خدا بھی چپ، مصطفیٰ بھی چپ، وہ تمہیں معاف۔ جہاں خدا بھی خاموش، دودھ سوڈا اللہ نے نہیں بتایا پینا، میرا خیال ہے شاید کوئی ہوگا جس نے نہ پیا ہو، مزے سب نے لیے۔ دودھ سوڈا، یہ کون سا موسم ہے؟ شکنجبین کا آ رہا ہے نا، لکڑ ہضم اور پتھر ہضم، قرآن میں نہیں۔ فرما جو رب نہیں بولتا تم پوچھ پوچھ کے کیوں تنگ کرتے ہو؟ موج کو۔ آقا دو جہاں السلام کی روایات میں آتا 8 قسم کی، کتنی قسم کی؟ 8 قسم کی حضور علیہ السلام نے مٹھائی تناول کی ہے۔
کتنی یاسین طاہر صاحب؟ 8 قسم. ہماری مٹھائی والے بڑے سیانے، انہوں نے شوگر فری بنا دی، کہتے ہیں ایسے نہیں لینا، ایسے ہی لے لو، لیں صحیح. آقا دو علیہ السلام کے کانسیپٹ کو سمجھے، میری امت اب مشرک. اور جو کہے آپ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ایک آیت، صرف ایک آیت، یہ بات بولے منہ سے کہنا بڑی آسان ہے. جو کام صحابہ نے کیا ہم نہیں کرتے. آپ کپڑے استری کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ نے کیا. آپ شادی پہ جو تباہی مچا دیتے ہیں، ایک ایک انگل سے دیکھیں شادی میں کیا کیا نہیں کرتے. کیا حضرت بلال نے اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے کی؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان اور حیدر نے بچوں کی شادی ایسے کی ہے؟ اس وقت آپ کا ایمان بڑا کمزور نہیں، لیکن بس ہر شيء حلال ہے. اتنا ظلم دین کے ساتھ نہ کرو. رسول اللہ کے دین کے ساتھ اتنا ظلم. دین بڑا وسیع ہے. کتنا وسیع ہے؟ پڑھیے بخاری. میرے آقا کے سامنے کہ یہودی بچہ آ کے بیٹھا کرتا تھا، صرف اس کا کام ایک ہی ہوتا تھا، بیٹھتا حضور کے مجلس میں اور کرتا کیا تھا؟ بچہ یہودی. مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود. وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رہتا اور حضور علیہ السلام کے نعلین، جوتے جب حضور اتارتے وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا. کون؟ ہم کون ہیں؟ بیٹھنے دیتے ہیں اپنے کو نہیں، پمیش شروع کر دیتے ہیں، تیری شلوار اتنی اونچی نہیں، تیری اتنی نہیں. فرض اور واجب، یہ 2 چیزیں یاد رکھ لیں، آپ کو کوئی مولوی دھوکہ نہیں دے گا. فرض، واجب. فرض اور حرام، یہ 3 چیزیں لے لیں. واجب کو چھوڑ دیں. واجب ویسے بھی اس پر اختلاف ہے ائمہ احناف کا، ائمہ شوافی کا. فرض ثابت ہوتا ہے یا قطعی قرآن کی آیت سے یا حضور کی حدیث متواترہ سے. بس جو کہے نا یہ حرام ہے اس کو بٹھا لیں، اسے کہ یہاں قرآن کی آیت نکالو، وہ کہے کہ حدیث میں، اسے کہیں حدیث صحیح سے یا حدیث حسن سے. یہ 4 حدیثیں کے درجے یاد کر لیں. متواتر، میم تا واو تا را، یہ یاد کر لیں. اس کو عام عرف میں تواتر بھی کہتے ہیں. حرام کسی شے کو کہنا یہ حرام ہے، گانا حرام ہے، یہ رنگ کا کپڑا پہنا حرام ہے، ڈیکوریشن کرنا حرام، اس کو پکڑ لو، اس کو یہاں بیٹھ. یہ بتاؤ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ حکم قطعی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو ایگزامپل کے طور پہ جب آپ قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ اپلائی کرنا کہ واقعتاً یہی وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہاں آپ ہوٹل پہ چلے جائیں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ آپ کہتے ہیں او کالیا، او کالے، ہوتا گورا رنگ کا ڈرائیور، اس کو پیچھے سے آواز استاد، کبھی کبھی ڈرائیور اس کو کہتا ہے او چھوٹے، وہ لمبا ہوتا. یعنی لفظوں کے ہیر پھیر کا اطلاق. ہمارے خاندانوں میں کتنے لوگوں کا نام کالا ہوتا ہے، رنگ کے کالے نہیں ہو. کسی کالے کو تو ویسے ہی لوگ کالا نہیں کہتے. اب آپ دیکھیں نبی مکرم، دیکھیں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، سامان اس نے اٹھایا ہوا، فرما حاضی سفینہ، یہ تو ایسے ہے جیسے بحری جہاز ہے بندہ. اب دیکھیں لفظ کیا ارشاد فرمایا. یہ جو حضرت مولا علی کا آپ کیا کہتے ہیں، اسد اللہ، اسد شیر کو کہتے ہیں، مگر آقا کیا فرما رہے ہیں، علی کو عام بندہ نہ سمجھو، اللہ کا شیر ہے. یہ علی عام بندہ نہیں، اللہ کا لفظوں کا اطلاق دیکھو. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی سوال ہوئے. آقا دو علیہ السلام نے اس کو بار بار منع کیا، فرما جو شے اللہ پاک نے چپ ہے، خاموش ہے، وہ استعمال کر دیا کرو. اب ہمارے ہاں پیمائش کیسے ہوتی ہے؟ اب سنیے بخاری کے دن، وہ بچہ اس کی ساری زندگی حضور کے پاس ہی گزری ہے. چلو بائی دی وے بات آئے گی، میں بات ختم کروں گا تو آگے چلوں. اس کی روایت آتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو وضو کی حاجت ہوتی ہے، پکا ہی چلا لو. اب اس بچے کو دیکھو، چھوٹا سا بچہ جوتے حضور علیہ السلام کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا، اور جب حضور علیہ السلام کو وضو کی حاجت ہوتی وہ حضور کے کر کے لاتا. نالین رکھنا اور لوٹے بھرنا. یہاں بخاری پڑھنے والے یہ روایت نہیں نکالیں گے، یہ الگ رکھیں گے، اریڑے نہیں، یہ ہے صحیح بخاری. اب آگے چل، آقا دو علیہ السلام کچھ دن آپ نے ملاحظہ کیا بچہ نظر نہ آیا. آپ نے پوچھا بھی بچہ کدھر؟
انہوں نے عرض کیا آقا وہ بیمار ہے یہودی. حضور نے اپنی صحبت میں اس کو یہ نہیں فرمایا پڑھ کلمہ پھر بیٹھ. یہ ہمارا حال ہے. ہم تو اپنوں کو نہیں مومن مانتے. اللہ کے رسول کے منبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کی قسم ہم اپنوں کو مومن نہیں مانتے. اوپر سے ہم مومن کہتے ہیں ماشاء اللہ. آپ اس کو تنہائی میں جا کے لے لیجئے, کیسا کہیں گے پکا بے ایمان ہے. جس دن آپ کے من کا ایمان روشن ہوگا, خدا کی قسم ہر رات ایسے ہوگی سامنے مولا ہوگا اور ادھر بندہ ہوگا. اللہ فرمائے گا تیرا دل بڑا صاف, اب صاف دل والے کو میں اپنا دیدار کراتا ہوں, لے بیٹھ جا اور جی بھر کے میرا دیدار کر. جب بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے, حضور علیہ السلام صحابہ کا جلوس لے کر اس کے گھر گئے. آپ نے دیکھا بچہ بستر مرگ پہ ہے, ملک الموت سرانے کھڑا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح کٹ کرنے آیا, حضور اس بستر پہ جا کے تشریف فرما ہو گیا. وقت دیکھیں, یہودی اس بچے, حضور علیہ السلام اس یہودی بچے کے بستر پر سرانے جا کے بیٹھ گئے. اب ملک الموت کی کیا مجال, جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے روح تو قبض نہیں کرنی. آقا نے دیکھا اس کا وقت آخر آ گیا. اب سامنے باپ کھڑا تھا. اب آپ دیکھیں, ڈیوٹی دیکھیں, خدمت دیکھیں, کام دیکھیں, اور حضور علیہ السلام کی محبتیں دیکھیں. آقا دو علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا اور بچے کو دیکھ کے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لو. اس نے سر اٹھا کے باپ کو دیکھا. باپ یہودی تھا, وہ بھی کھڑا تھا سامنے. اس نے دیکھا میرا باپ کیا کہتا. باپ چپ رہا, بولا نہیں. آقا نے پھر فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو. اس نے پھر جب سر اٹھایا نا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے یہودی. اب آپ دیکھیں بچہ حکم رسول سنتا ہے اور سر اٹھا کے باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیا کہے گا. جب آقا نے فرمایا نا بیٹے کلمہ پڑھ لو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا. باپ یہودی ہو کر بچے کو کہتا ہے بیٹے مجھے کیا دیکھتا ہے, جیسے محمد کہتے ہیں ویسے ہی مان لے. اللہ اکبر. شکر کرو. یہ روز روز کسی کے گھر دعوت دینے نہیں جاتے, چل کے آئے ہیں تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے. اب آپ دیکھ, اس نے کلمہ پڑھا اس یہودی بچے نے. آقا خوش ہو گئے, دعا کی. جب حضور علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے, ایک قدم باہر تھا. یہ بخاری اور مسند احمد بن حنبل کی روایت. ایک قدم باہر تھا, ایک اندر تھا. اس بچے کے روح کفا سے انسری سے پرواز کر. ابو داؤد میں آگے آتا ہے حضور علیہ السلام گلی میں یوں ہاتھ کر کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. تو جہنم سے بچانا کون سا عمل کام آیا؟ خدمت رسول, نوکری رسول. ہم تو اس سے بھی آزاد ہو گئے. ابا جی بن گئے, دادا بن گئے, نانا, بس چھٹی ہوگی, بچہ گود میں, بس بچہ بیٹھا رہے, باڑ میں بچ جائے باقی سب کچھ. ایسے دیندار نہیں ہوتے. داڑھی رکھ لی, پگڑی باندھی, دینداری نہیں ہے. آپ نے داڑھی رکھی تو آپ نے اپنے لیے رکھی, آپ امامہ باندھا تو اپنے لیے باندھا, مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے. آقا دو جہاں نے یہ کام کیے, مگر سارا دن گھر میں آرام نہیں. نکلے میرے مولا نے فرمایا محبوب ان لک فی النہار سبحا طویلا, سارا دن تے میری خاطر لوگوں کی باتیں میں سنتا ہے, تیرا رات کا آرام کرنا نماز تہجد سے. اس لیے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت شرک میں مبتلا تو نہیں ہوگی, لیکن یہ دنیا داری میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جائے, اس بات کا ڈر ہے. آج امت کو دیکھ لیں, آپ امت کا حال کیا پوچھنا. آپ ان سے کلمے تو میں نہیں پوچھتا کبھی, اتنا ضرور پوچھتا ہوں کہ کم از کم ایک بندے کو غسل واجب کا ہی پتہ ہو جائے کہ وہ ہوتا کیا, بنتا کب, اس کی قسمیں کتنی نا. کیا وجہ ہے کہ آپ ایک بار وضو نہیں کرتے, آپ 3 بار کیوں کرتے؟ علم ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے وضو ٹوٹنے کا اسباب کیا؟ میں سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کون سے پانی سے وضو کرتے ہیں؟
جی صاف ہو، اور نہیں صاف تو ہوگا نہیں، آگے بولو، جگہ صاف ہے، بالکل صاف ہو گیا نا، ہو گیا نا صاف، بس صاف چٹا ہو، تو چٹے کی تعریف کیا کریں گے؟ دودھ بھی چٹا، پانی بھی چٹا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب دینا۔ آپ کسی سفید گلاس میں پانی رکھیں، آپ کہتے ہیں نا سفید پانی، اور دوسرے گلاس میں سیون اپ رکھ دیں، دونوں پانی سامنے رکھیں، دور سے دیکھیں یا قریب سے دیکھیں، آپ یقین سے کہیں گے دونوں پانی ہیں، ٹھیک ہے، رنگ ایک ہے رنگ ہے، جی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے ان میں سے آپ پانی سے وضو کیوں کرتے ہیں، آپ سیون اپ سے وضو کیوں نہیں کرتے، کیا جواب؟ ہمیں تو نہیں پتا، پتا نہیں تو بیگم لانے کے لیے تو سارے پتے یاد آ گئے، مصطفیٰ کے دین کے لیے صرف آپ کے پاس پتا نہیں تھا۔ جائیں باہر کے ملک میں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا آپ عجیب مسلمان ہیں، سامان آپ سامنے پڑی اس کو چھوڑ کے آپ پانی سے وضو کرتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں، پانی ضائع کرتے ہیں، کیونکہ باہر کے ممالک میں پانی کی بڑی پرابلم ہوتی، میری تو بات ہوتی رہتی، لیکن آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اسی طرح ایک بندہ ایک پانی کا گلاس، اس میں ایک شربت کا دانہ قطرہ ڈال دیتا، سرخ رنگ ہو جاتا، کر لیں گے وضو؟ اللہ سارے بولیں کر لیں گے، سبحان اللہ، آپ کی چہرے نظر آنے، یا ہاں کہیں یا نہ کہیں، کر لیں گے یا نہیں؟ لال شربت ڈال دے، رنگ سرخ ہو جائے، وضو کر لیں گے؟ نہیں کرنا، اکثریت کہتی ہے کر لیں گے، جبکہ شریعت اس کا الٹ کہتی ہے، شریعت کہتی ہے رنگ ہی ہوا نا، پانی تو ہے نا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ پانی میں ان کی کیفیات کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، تین میں سے ایک کم ہو جائے، اب کتنی رہ گئی؟ جمہوری فیصلہ کیا ہے، 2 زیادہ یا 3 زیادہ؟ 3، اب ایک کم ہوگی۔ اب اس پانی میں 3 چیزیں تھیں، ان میں سے ایک مکس ہو گئی، پیچھے کتنی رہ گئی؟ 2، جو رہ گئی وہ زیادہ، پانی میں ملاوٹ ایک شے کی، وضو کر سکتے ہیں آپ، لاچی ہے اس کو اس میں ڈال دو ایک دانہ، باقی پانی صاف ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، رنگ، بو، ذائقہ، پھر بولنے ہیں رنگ، بو، ذائقہ، 3 میں اکثریت جو شے پانی میں مل جائے اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اور اگر کم ہو، ایک ہو، تب اس کے ساتھ وضو یا طہارت کے لیے پانی استعمال ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں فہم و بصیرت نصیب فرمائے، وما علینا الا